کہ کوشش کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا جائے، تو لبید ابن الاعصم ایک بہت بڑا ان کا جادوگر تھا، اس کی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی جادو کرتی تھی۔ تو پہلے تو لڑکیوں نے کوشش کی جادو کرنے کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی۔ پھر یہودیوں نے لبید ابن الاعصم سے کہا کہ ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، اتنی دولت دیں گے، تو خود جادو کرو۔ الحمدللہ یادین و یادین۔ تو اس بدبخت نے پھر حضور پہ جادو کیا۔ اچھا، اب جادو کا اثر جو ہے وہ حضور کے دین کے معاملے میں بالکل نہیں تھا، یعنی حضور وضو فرما رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، تلاوت فرما رہے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ جادو کا اثر جو ہے آپ کے دنیاوی معاملات پہ اثر انداز تھا کہ آپ کو مثلا بھوک نہیں لگتی تھی۔ بیویاں کہتی ہیں کہ اگر کبھی ہم نے کھانا سامنے رکھ دیا تو 2 نوالے لے لیے، ورنہ کبھی مانگا نہیں کہ مجھے کچھ دو۔ اور دوسرا اثر یہ ہوا کہ بیویوں کی خواہش نہ رہی۔ آج کل بھی اکثر جادو یہی ہوتے ہیں، یفرقون بین المرء وزوجہ، میاں اور بیوی میں جادو کر کے فتنہ کرتے ہیں جادوگر، تاکہ آدمی جو ہے اس کی بندش ہو جاتی ہے، وہ اپنی بیوی کے پاس جانے کے قابل ہی نہیں رہتا، یا بیوی پہ بندش ہو جاتی ہے، اس کو اپنے خاوند کا ملنا پسند نہیں آتا، آہستہ آہستہ نفرتیں بڑھتی ہیں، انجام پھر علیحدگی ہوتا ہے۔ تو حضور پاک میں یہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو اپنی خواہشات جو تھیں نا یہ ازواج مطہرات کی، وہ ختم ہو گئی۔ کافی عرصے تک جادو کا اثر رہا۔ ایک دن حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا کہ جبریل اور میکائیل دونوں فرشتے آئے، ایک میرے سرانے کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، اور سرانے والے نے اس سے پوچھا، پاؤں والے نے اس سے پوچھا کہ ما بہذا الرجل، اس بندے کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا کہ مطبوب، یہ مسحور ہیں، ان پہ جادو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا من تبہ، کس ظالم نے جادو کیا؟ اس نے کہا لبید ابن الاعصم نے۔ انہوں نے کہا کس چیز میں جادو کیا گیا؟ انہوں نے کہا فی مشتن و مشاطۃ۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ فلاں جگہ پر ایک کنواں ہے کچا، اس کے نیچے جو کنویں کے نیچے جو لکڑی ہوتی ہے تحت رعوفۃ، اس کے نیچے وہ جادو والی چیزیں جو ہیں دفن ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ثم افقت، تو میری نیند کھل گئی۔ حضور نے فوراً بلایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اور کچھ اور صحابہ کو بھی، اور ان کو لے کر حضور اس مقام پہ تشریف لے گئے جہاں کا جبریل نے بتایا تھا۔ حضور نے بعد میں بتایا کہ وہ جگہ ایسی ویران تھی اور ایسی برباد تھی کہ وہاں کھجوریں تھیں لیکن تنے کھڑے ہوئے تھے، کأنہم رؤوس الشیاطین، گویا کہ شیطانوں کے سر ہیں، پھل ول کچھ نہیں۔ اور کنواں جو تھا حضور نے فرمایا اس کا پانی ایسے تھا جیسے مہندی کا ملا ہوا پانی۔ حضور پاک نے حکم دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کنویں میں اتر گئے، اور انہوں نے اس لکڑی کے نیچے ہاتھ پھیر کے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ آخر آپ کے ہاتھ میں ایک چیز آئی، وہ کنگھی تھی، اور اس کنگھی میں حضور پاک کے بال مبارک تھے۔ اس ظالم نے ان بالوں کو لپیٹا تھا، اس میں سوئیاں لگائی تھیں۔ یہ جادوگر جو ہے نا ایسی حرکتیں کرتے ہیں، بندے کے بوتا بنا دیتے ہیں، مجسمہ بنا دیتے ہیں، آٹے کا ایک گڑیا سی بنا دے، اس میں پھر وہ سوئیاں چبھوتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معوذتین جو ہے نا یہ بھی اتر چکی تھی، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس۔ تو حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے، یہ 7 آیتیں، وہ 7 گرہیں تھیں، ہر گرہ کھلتے گئے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جیسے جیسے حضور ایک گرہ کھولتے اور سوئی نکالتے، آپ کا چہرہ کھلتا جاتا، حتیٰ کہ وہ ساری سوئیاں نکل گئیں تو حضور کا چہرہ ایسے روشن ہو گیا جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ حضور نے وہ لے کے اسی کنویں میں پھینک دی سب کچھ، واپس تشریف لے آئے۔
تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ حضور آپ لے تو آتے ہم دیکھتے تو صحیح ان ظالموں نے کیا کیا ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا فتنے کا ذریعہ بن جائے کہ لوگوں کو میں دکھاؤں اور لوگ جوش میں آ جائیں تو جن لوگوں نے یہ جادو کیا اس کو قتل کر دیں. میں نہیں چاہتا, اللہ نے مجھے شفا دے دی, بات ختم ہو گئی. تو جادو ہو جاتا ہے, اب بھی ہے, یہ چیزیں اب بھی موجود ہیں. ایک عورت ہے, اب دیکھیں مجھے اس شہر کی جگہ کا نام نہیں آ رہا, وہ کرسچین عورت ہے, عیسائی عورت ہے, اور وہ پورا